صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، سال 2025 ختم ہونے والا ہے اور 2026 کی شروعات بہت جلد ہونے والی ہے۔ سال ختم ہو، چاہے قمری، چاہے شمسی، اسلامی کیلنڈر یا عیسوی کیلنڈر جس کو ہم کہتے ہیں، سال کے ختم ہوتے وقت ایک انسان کو کن چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے، کن چیزوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، وقتاً فوقتاً بات آپ کے سامنے آتے رہتی ہے، اور ان موقعوں پر جب کہ سال ختم ہوتا ہے تو خاص کر اس واسطے ان باتوں کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ساری دنیا اگر ایک فکر اور ایک جذبے کے ساتھ سال کی شروعات کرے تو ایک مومن اور مسلمان ان سے ہٹ کر نئی فکر کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ سال کا آغاز کرنا چاہیے۔ دنیا والوں نے سال کا اختتام بھی ناچ گا کر کرنے کا مزاج بنا لیا، اور سال کا آغاز بھی ناچ گا کر کرنے کا مزاج بنا لیا، لیکن ایک وہ انسان جس کے پاس قرآن و سنت کی تعلیمات ہے اور جس کے پاس زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطہ اور نظام ہے، وہ مسلمان ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتا جن کی فکر آزاد، جن کا خیال آزاد، جن کی سوچ آزاد، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری زندگی ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے، لہذا جو عیش کرنا ہے کر لو، جو مزے اڑانا ہے اڑا لو، جیسی منمانی زندگی گزارنا ہے گزار لو۔ ایک مسلمان کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اس موقع پر انہی باتوں کی طرف آپ کو توجہ دلائی جائے گی تاکہ یہ باتیں صرف ہمارے حد تک محدود نہ رہے، ہم ان باتوں کو اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں ان باتوں کو رکھنے والے بنے، اور ان خرابیوں کو، ان بد اخلاقیوں کو، خلاف تہذیب کاموں کو ہم دور کرنے والے بنے جو ایسے موقعوں پر ہمارے سماج اور معاشرے میں ہوتے ہیں۔ اگر سال ہا سال سے سننے کے باوجود بھی ایک مسلمان کا ذہن نہ بنے اور وہ ان خرافات اور بے دینی کے کاموں سے بچنے والا نہ بنے جو سال کے ختم اور شروع پر دنیا والے کرتے ہیں، تو پھر ہم افسوس و ندامت اٹھانے والے بنیں گے۔ تو بہرحال سال ختم ہوتا ہے یا سال شروع ہوتا ہے تو انسانوں کو زندگی کے بہت سے پیغام دے کر سال جاتا ہے اور سال آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کا جو مقصد ہے، موت و حیات کا جو فلسفہ اور نظام ہے، اس کو ذکر کرتے ہوئے اللہ نے سورہ ملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا اس لیے تاکہ انسانوں کا امتحان لے کہ وہ کون اچھے عمل کر کے اللہ کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ تو سال جب ختم ہوتا ہے تو پہلی چیز جس کا انسان کو جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، وہ یہ کہ میری زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی امانت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن مجھ سے میری زندگی کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے کیسی زندگی گزاری، اللہ کے حکموں کے مطابق کتنا چلتا رہا، نبی کی تعلیمات کے مطابق کتنا عمل کرتے رہا، یہ مجھ سے یقینی طور پر سوال ہونے والا ہے۔ اور کوئی انسان اللہ کے ان سوالوں سے بچنے والا نہیں ہے، ہر انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کا سوال کریں گے، اور انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ وہ کیسی زندگی گزارتا تھا۔ اگر اچھی زندگی گزارا تو پھر وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر اچھی زندگی نہیں گزارا تو ناکام و نامراد ہوگا۔ زندگی گزارنا کیسا ہے، اس کا بالکل آسان طریقہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم میرے محبوب بندے بنو تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا اگر تم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو تمہارے لیے اس محبوبیت کا راستہ
پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم نبی کی پیروی کرنے والے بنو، نبی کے نقش قدم پہ چلنے والے بنو، نبی کی اطاعت اور تابعداری کرنے والے بنو۔ یہ راستہ تم کو اللہ کی مرضیات اور اللہ کا محبوب بننے کے لیے آسانی تک پہنچانے والا ہوگا۔ تو انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ کس تیزی کے ساتھ میرے دن گزرتے جا رہے ہیں اور کس تیزی کے ساتھ سال آ رہا اور سال جا رہا ہے، اور کیسی حیرت انگیز تبدیلیاں زندگیوں میں واقع ہوتے جا رہی ہے۔ اگر اس کا ہم جائزہ لیں گے اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنے والے بنیں گے تو پھر احساس ہوگا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہر چیز کے بارے میں پوچھے گا۔ جیسے ایک جگہ قرآن میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ تمہاری آنکھ کے بارے میں، تمہارے کان کے بارے میں اور تمہارے دل کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس آنکھ سے تم نے کیا دیکھا، اس کان سے تم نے کیا سنا، اور اس دل میں کن چیزوں کے خیالات کو تم پیدا کرتے تھے، پالا کرتے تھے اور آنے دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا سورہ الہاکم التکاثر میں وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اللہ کی جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہے، اللہ ان ساری نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھے گا کہ ہماری نعمتوں کا تم نے کیسے استعمال کیا۔ تو زندگی کا جائزہ انسان لینے والا بنے کہ اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، توانائی دی ہے، قوت و طاقت دی ہے، تو میں اللہ کی مرضیات میں کتنا استعمال کر رہا ہوں اور نامرضیات میں کتنا استعمال کر رہا ہوں۔ اگر میں نامرضیات میں، اللہ کی خلاف چیزوں میں اپنی زندگی کو استعمال کر رہا ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں توبہ اور استغفار کرنے والا بنوں، میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنوں۔ جب بندہ جائزہ لے گا کہ میرے اندر کیا کمیاں ہوئی ہے، کیا کوتاہیاں ہوئی ہے، وہ کمیوں کا ازالہ کرنے کے لیے اور کمیوں کو دور کرنے کے لیے پھر آئندہ کے لیے عزم کرے، آئندہ کے لیے ارادہ کرے کہ 2025 میں میں نے کتنا نمازوں کا اہتمام کیا، 2025 میں میں نے کتنا سنتوں پہ چلنے کا اہتمام کیا، 2025 میں میں نے کتنا صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا، 2025 میں لوگوں کے ساتھ میرا برتاؤ کیسا تھا، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں میں کتنا اپنے آپ کو پابند رکھا۔ اگر اس میں ہم کامیاب ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے، اگر کوتاہیاں ہوئی تو اللہ سے معافی مانگنے والے بنے کہ اے اللہ آنے والے سال میں اچھائیوں کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، اتباع کے ساتھ، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزاروں گا، اور میں عہد کروں گا کہ آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا بنوں گا۔ ایک انسان اور ایک مسلمان کا یہ کام ہے کہ سال ختم ہو رہا تو وہ اس اعتبار سے جائزہ لینے والا بنے۔ دوسرا، جب سال ختم ہوتا ہے تو انسان یہ بھی جائزہ لے کہ گزشتہ سال کتنے لوگ تھے جو اس موقع پر موجود تھے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ 2024-26 دسمبر کو کتنے لوگ ہمارے درمیان موجود تھے، صحت مند تھے، تندرست تھے، جوان تھے، طاقتور تھے، اور جن کے بارے میں شک و شبہ بھی نہیں تھا کہ موت کا شکار ہو جائیں گے اور وہ بھی انتقال کر جائیں گے۔ لیکن آج 2025 اور دسمبر کے اندر، یہ تاریخ کے اندر، کیا وہ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہے یا نہیں موجود ہے؟ اگر موجود نہیں ہے تو ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ ہم بھی موجود نہیں رہیں گے، ہمارا بھی دنیا سے خاتمہ ہونے والا ہے۔ دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے وہ ایک نہ ایک دن مرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس کو ذکر فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم موت سے بھاگ کر، موت سے بچنے کے لیے مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو چھپا لو، پناہ لینے والے بنو۔ اگر اللہ نے تمہاری وہاں پر موت لکھ دی ہے تو مضبوط قلعوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری موت کا کام پورا کر کے رہے گا، اور موت کا فرشتہ وہاں ہماری روح قبض کرے گا۔ انسان بھاگ نہیں سکتا، چھپ نہیں سکتا، جو اللہ نے وقت لکھ دیا ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر انسان کا ایک وقت متعین لکھ دیا ہے۔ کاش لوگ جاننے والے بنتے، لوگوں کو احساس ہوتا کہ میں کس قدر زندگی میری ختم ہوتے جا رہی ہے اور کیسے تیزی کے ساتھ میں خوشیاں منانے کا
مجھے موقع نہیں ہے بلکہ میرے لیے افسوس و ندامت کا مرحلہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو موت انسان کے جوتے کے تسمے سے، چپل کے تسمے سے زیادہ قریب ہوتے جاتے رہتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نصیحت کے لیے انسان کے لیے موت کافی ہے، یعنی موت کا وہ جائزہ لینے والا بنے، محاسبہ کرنے والا بنے تو سب سے بڑی نصیحت انسان کو موت کا تذکرہ ہوگا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس سے گزر رہے تھے، صحابہ اکرام کسی بات پر ہنس رہے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم موت کو یاد کرو تو جس کے نتیجے میں تمہاری غفلتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ایسی نماز پڑھو گویا کہ تمہاری زندگی کی یہ آخری نماز ہے، یعنی جس انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ابھی چند گھنٹے کے بعد میں مرنے والا ہوں تو وہ کیسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ آہوزاری کرتے ہوئے اپنے دل و دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ رکھ کر عبادت کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ہر نماز اس نیت سے پڑھو کہ شاید مجھے آئندہ کوئی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جب انسان یہ فکر کرے گا تو پھر اس کو احساس ہوگا کہ میری زندگی اگر اللہ نے 60 سال کی رکھی ہے اور میں 50 سال کا ہو گیا ہوں اور اس کے بعد 2026 آ رہا ہے تو یہ موقع میرے خوشی کا نہیں ہے بلکہ میری زندگی کے صرف 10 سال دنیا میں باقی رہ گئے ہیں۔ تو جس کو یہ معلوم ہو کہ ابھی چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد آپ مرنے والے ہیں تو وہ ناچے گا نہیں، وہ گائے گا نہیں، وہ خوشیاں نہیں منائے گا، وہ پٹاخے نہیں پھوڑے گا، وہ کیک نہیں کاٹے گا، بلکہ وہ احتساب کرنے والا بنے گا، وہ جائزہ لینے والا بنے گا، وہ اپنی کمیوں کو دور کرنے والا بنے گا، وہ جتنے دن زندگی کے باقی رہ گئے ہیں اس کو کیسے بہتر بنائے، کیسا اچھا بنائے، کیسے صحیح مقصد میں، صحیح کاموں میں استعمال کرنے والا بنے، وہ اس میں اپنے آپ کو لگا دے گا۔ تو آج ہماری جو صورتحال ہے مسلمانوں کی کہ نیا سال آتا ہے تو مسلمان غیروں کی دیکھا دیکھی یہ نئے سال کا جشن مناتے ہیں اور نیو ایئر کی خوشیاں مناتے ہیں، وہ اس واسطے مناتے ہیں کہ ان مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، ان مسلمانوں کے دل و دماغ میں نبی کی تعلیمات نہیں ہے، ان کے سامنے مقصد زندگی نہیں ہے، ان کے سامنے دنیا میں کیوں بھیجا گیا ان چیزوں کی حقیقت نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگوں کو دیکھا دیکھی ناچنے والے بن رہے، کیک کاٹنے والے بن رہے، مبارکبادی دینے والے بن رہے، پٹاخے میں ہزاروں روپے ضائع کرنے والے بن رہے، گریٹنگ دے کے خوشیوں کا تصور اپنے دلوں میں پیدا کرنے والے بن رہے۔ یہ غافل لوگوں کی علامت ہے، غافل لوگوں کی۔ اور عقل مندوں کی علامت کیا ہے؟ اللہ کی نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے کے بعد سے، مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کرنے والا بنے، اور نادان انسان وہ ہے جو خواہشات میں اپنی زندگی کو ضائع کر دے اور اللہ پہ بھروسہ کر کے جینے والا بنے۔ یہ نادان انسان ہے کہ جس کے سامنے اللہ نے سارے راستے واضح کر دیے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کا دل دو چیزوں کے بارے میں خواہش میں مبتلا رہتا ہے، اس کا دل بوڑھا نہیں ہوتا، ایک مال کی محبت میں اور دوسرے زندگی کی محبت میں، کہ انسان جتنا بھی بوڑھا ہو جائے وہ چاہے گا کہ میں اور چند سال دنیا میں رہوں، میں جیوں، کوئی مرنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے یہودیوں کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَا تَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ یہودیوں کی یہ خصلت تھی کہ اگر ان کو 1000 سال کی زندگی بھی مل جاتی تو وہ کہتے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہم دنیا میں ہی جینے والے ہیں۔ اور نیکوں کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ نیک لوگ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ سورہ کہف کے آخر میں اللہ نے فرمایا جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، تو پھر وہ اپنے اعمال کو بنانے والے بنتے ہیں، وہ اچھے اعمال کرنے والے بنتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو سال جب ختم ہوتا ہے تو جس چیز کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے وہ یہ کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ میرا دنیا سے وجود ختم ہو جائے گا، میں نہیں رہوں گا، تو میں جب نہیں رہوں گا تو جاؤں گا کہاں؟ جب جاؤں گا آخرت میں، قبر میں جاؤں گا تو میرے لیے وہاں کیا اعمال کام آنے والے ہیں، کیا چیزیں میرے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ اللہ والوں نے لکھا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے جسم کے 5 حصے ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ انسان کی روح،
روح फरिश्ते लेकर चले जाते हैं। दूसरा हिस्सा इंसान का माल उसके रिश्तेदार खा लेते हैं। तीसरा हिस्सा इंसान का जिस्म उसके कब्र की ज़मीन खा लेती है। और चौथा हिस्सा इंसान की हड्डियाँ, तो इंसान के जिस्म को कीड़े खाते हैं और हड्डियों को ज़मीन खा लेती है। और पांचवा हिस्सा नेकियां होती है। अगर उसने दुनिया में लोगों के हक को अदा नहीं किया तो हकदार उसकी नेकियों को खा लेते हैं। यानी आदमी मरा, रूह फरिश्तों के हवाले, माल वारिसीन के हवाले, जिस्म कीड़ों के हवाले, हड्डियां मिट्टी के हवाले और नेकियां लोगों के हवाले हो जाती है। अगर इंसान अपनी जिंदगी को समझकर सही बनाने वाला बनेगा तो फिर वो अपनी जिंदगी के हर आन हर लम्हे की कदर करने वाला बनेगा। आप अल्लाह वालों के हालात पढ़िए, सहाबा के हालात पढ़िए तो मालूम होगा कि वो जिंदगी की कैसे कदर करते थे। एक मरतबा हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अपनी सवारी से एक रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक एक कब्र उनको नजर आई। वो अपनी सवारी से उतरे और 2 रकात नमाज उन्होंने वहां पर अदा की। उनके जो खिदमत के खादिम थे उन्होंने पूछा कि हजरत क्या बात है कि आपने यहाँ पर नमाज पढ़ी? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि मैंने इसलिए नमाज पढ़ी है, ये साहिब कब्र को देखकर मुझे अपनी जिंदगी पर रश्क हुआ कि अल्लाह ने मुझे अभी मौका दिया है, मैं अल्लाह की इबादत कर सकता हूं तो कर लूं। क्योंकि कब्र में जाने के बाद इंसान को इबादत करने का मौका नहीं रहेगा। अब वो अच्छा या खराब अजाब को झेलेगा, उसके बाद आखिरत में उसके हक में फैसला होने वाला होगा। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इसका हम जायजा लेने वाले बने, मुहासबा करने वाले बने कि मैं साल खत्म कर रहा हूं या साल शुरू कर रहा हूं तो ये जश्न का मौका, ये नाच गानों का मौका नहीं है, बल्कि ये तो जायजे का मौका है, ये तो मुहासबे का मौका है। अपनी जिंदगी के कम होने पर और अपनी मौत के करीब जाने पर और अपने कब्र के करीब होने पर इंसान के अंदर फिक्र पैदा होनी चाहिए कि मैं कहां जा रहा हूं। जब ये फिक्र पैदा होंगी तो फिर आदमी, इंसान अल्लाह की मर्जियात को पूरा करने वाला बनेगा। तीसरी चीज जो इस मौके पर आखिरी जिक्र की जाएगी वो ये है कि साल के खत्म और साल के शुरू के मौके पर हमें इस्लाम की तालीम क्या है उसको ज़हन में रखना चाहिए। इस्लाम ये सिखा रहा, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि जो किसी कौम की मुशाबहत, उनका देखा देखी तरीक़े को इख्तियार करेगा वो क़यामत के दिन उन्हीं लोगों में से उठाया जाएगा। अल्लाह ने हमको नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बेहतरीन, पाकीज़ा, खूबसूरत जिंदगी अता फरमाई है और हमारे नबी ने जिंदगी के हर मोड़ पर, हर मौके पर रहनुमाई दी है। हम किसी के मोहताज नहीं है तहजीब में, हम किसी के मोहताज नहीं है कल्चर में, हम किसी के मोहताज नहीं है तरीक़ों को इख्तियार करने में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी साल आते रहे, साल जाते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को बताया कि तुम दीन के मामले में, शरीयत के मामले में, आमाल के मामले में भी गैरों की नकल मत करो। आप जानते हैं कि हम 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। 10 मुहर्रम के बारे में है, एक रोज़ा पहले रखना चाहिए या एक रोज़ा बाद में रखना चाहिए। क्यों? इस वजह से कि अल्लाह के नबी जब मदीने को गए तो मदीने में यहूदियों को देखा कि वो रोज़ा रख रहे हैं, तो अल्लाह के नबी ने उनसे मालूम किया तो उन लोगों ने कहा कि 10 मुहर्रम को फ़िरौन के जुल्म से हज़रत मूसा और उनके मानने वालों को नजात मिली है, हम इस खुशी में शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हम भी रोज़ा रखते हैं, लेकिन हमारा रोज़ा इनकी देखा देखी न शुमार किया जाए, मुशाबहत शुमार न किया जाए, इसलिए आइंदा साल हम एक रोजा इजाफा कर लेंगे, या तो 9 को रखेंगे या 11 को रखेंगे ताकि हमारा अमल उनके मुशाबे ना हो। आप जानते हैं कि सूरज निकलते वक्त, सूरज जब दरमियान में आ जाता है, सूरज जब गुरूब होता है, उस वक्त इबादत से मना किया गया है, सजदा करने से, नफिल नमाज पढ़ने से मना किया गया है। क्यों? इसी वजह यह है कि सूरज निकलते वक्त भी सूरज की पूजा करने वाले हैं, सूरज जब दरमियान में आ जाता है उस वक्त भी पूजा करने वाले हैं, और सूरज जब गुरूब होता है तो उस वक्त भी उसकी पूजा करने वाले हैं। हमारा उस वक्त इबादत करना कहीं उन लोगों को ये ना साबित कर दे कि हम भी इसकी परस्तिश करने वाले हैं, हम भी इसकी पूजा करने वाले हैं। हमारा कोई अमल गैरों के मुशाबे नहीं होना चाहिए। तो ये जो न्यू ईयर के मौके पर जो केक काट के या न्यू ईयर का प्रोग्राम बनाकर जो तकरीबात, फंक्शंस और जो चीज़ें अपनाई जाती है, इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। ये गैरों का कल्चर है, ईसाई
عیسائیوں کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق وہ انجام دیتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کے معاملے میں ہر اس کام سے بچنے والے بنے جو غیروں کی خاص مذہب اور غیروں کی خاص علامت اور پہچان بن گئی۔ جیسے برتھ ڈے منانا، اس بارے میں ہم سنتے ہیں کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ بھی عیسائیوں کا کلچر ہے۔ بچوں کا برتھ ڈے منائے یا شادی کی سالگرہ منائے یا کوئی اور سالگرہ منائے، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ ایک مسلمان جب دینی تعلیمات سے واقف ہوگا، اور آج ہمارا نوجوان دینی تعلیمات سے واقف ہوگا، وہ ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لے گا۔ وہ اپنے آپ کو بنانے میں، قابل بنانے میں، اچھا بنانے میں، اپنی زندگی کے مقاصد کو پورا کرنے میں اور اپنے اہداف کو، اپنے گولز کو پورا کرنے میں وہ توجہ دینے والا بنے گا۔ آج مسلمانوں کی، نوجوانوں کی صورتحال کیا ہے؟ وہ ایسے پروگراموں میں دلچسپی لیتے ہیں، وہ ناچ رہا ہم بھی ناچیں گے، وہ گا رہا ہم بھی گائیں گے، وہ کیک کاٹ رہا ہم بھی کیک کاٹیں گے، وہ پٹاخے پھوڑ رہا ہم بھی پٹاخے پھوڑیں گے۔ اگر ہم نہیں پھوڑے تو ہم بیکورڈ ہو جائیں گے، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم دنیا کے کلچر کے ساتھ چلنے والے نہیں بنیں گے۔ یہ سب جہالت ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو خاص کر ایسے کلچر، ایسی تہذیب، ایسے طرز زندگی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جو اسلام کا نہیں ہے اور غیروں کا ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی کا اسوہ، صحابہ کا اسوہ، ان کا طرز زندگی اپنانا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ زندگی یہ ہمیشہ ناچنے اور گانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ زندگی ہر وقت صرف پٹاخے پھوڑنے کے واسطے نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی اپنے مقصد کو پورا کرتے ہوئے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارنے کے لیے ہے۔ جب یہ چیزیں سال کے ختم پہ اور شروع پہ ہم جائزہ لینے والے بنیں گے اور محاسبہ کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ تبدیلیاں آئیں گی، تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں نیا چینجز آنے والا ہوگا۔ لیکن اگر نہیں ہے تو ایسے ہی چلتے جا رہا۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ سال کے ختم پر اگر نیو ایئر منانے کا جو آج ویسٹرن کلچر ہے ہم بھی اسی کے مطابق منائیں گے تو ہم نبی کی شریعت سے اپنا اتفاق نہیں کرنے والے بنیں گے، یعنی ہمارے دل میں نبی کی شریعت کی محبت نہیں ہے، نبی کے طریقوں کی محبت نہیں ہے۔ سال آ رہا، آپ دعا کیجئے کہ اے اللہ اس سال کو ہمارے لیے صحت کا سال، سلامتی کا سال، عافیت کا سال، خوشیوں کا سال بنائیے۔ اے اللہ گزشتہ سال جو پریشانیاں، مشکلات زندگی میں آئی تھی اللہ ان کو دور فرمائیے، اور گزشتہ سال جو مجھ سے اعمال میں کوتاہی ہوئی، اطاعت میں کوتاہی ہوئی، دین پہ چلنے میں کوتاہی ہوئی، اللہ معاف فرمائیے۔ آئندہ سال پوری صحت کے ساتھ آپ کی اطاعت کرنے والا، نبی کی پیروی کرنے والا، آپ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والا، آپ کی مرضیات کے مطابق جینے والا مجھے بنائیے۔ یہ ہماری دعائیں ہونی چاہیے، ہماری فکریں ہونی چاہیے اور ہمارا جذبہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ جب ہم سال کا آغاز کریں گے اور سال کا استقبال کریں گے تو انشاءاللہ پھر پورا سال ہمارا صحیح گزرے گا۔ یہ ہماری سوچ نہیں ہے کہ پہلا دن اچھا منائے تو پورا سال اچھا گزرتا، یہ جاہلوں کی سوچ ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے آپ روزانہ فجر کی نماز پڑھو، اللہ دن میں خیر عطا فرمائیں گا، زندگی میں خیر عطا فرمائیں گا، زندگی میں برکت عطا فرمائیں گا۔ آپ فجر چھوڑ کر، نمازیں چھوڑ کر، تلاوت چھوڑ کر، اطاعت چھوڑ کر زندگی میں خوشحالی لانا چاہیں گے تو کبھی خوشحالی نہیں آ سکتی۔ خوشحالی صرف پیسوں سے نہیں آتی، خوشحالی صرف پیٹ بھر کھانے سے نہیں آتی، خوشحالی اس سے بھی آتی ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرنے والا بنے، وہ اللہ کی باتوں پہ جینے والا اور مرنے والا بنے۔ یہ حقیقت میں انسان کی زندگی کو چین، سکون، راحت عطا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو سورہ رعد میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سنو دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے وہ اللہ کی یاد میں ملتا ہے۔ تو اس بات کی ہم فکر کرنے والے بنے۔ الحمدللہ کچھ نہ کچھ چینجز آ رہے ہیں، نوجوانوں کے اندر بھی آ رہے، مسلمان سماج میں بھی آ رہے، لیکن اور بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان ساری خرافات سے اور بے دینی والی تعلیمات سے اپنے آپ کو بچا کر اسلامی جو تعلیمات ہے، نبوی جو کلچر اور طریقے زندگی ہے اس کو لانے والے بنے۔ تو انشاءاللہ ہمارا سماج ایک انقلابی بنے گا، ہمارے نوجوان ایک مثالی بنیں گے، وہ لوگوں کے لیے نمونہ بنیں گے کہ آج کے ماڈرن ماحول میں، بے دینی اور بے حیائی کے پھیلائے جانے والے ماحول میں کیسے اطاعت اور پابندی کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔